وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے، اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی ہیں وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے۔ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندلوی، خلیفہ اشری تھانوی کا، وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے، تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہے، وہ کہنے گے گستاخ۔ اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے، وہ کہنے گے مشرک۔ تو یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقد قبرستان میں موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت، اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا۔ تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا، کنڈی بھی کھل گئی۔ بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے، سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی۔ وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا، تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا، اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لی ہے اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی، پکڑی گئی ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی۔ دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا، تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میرے لیے بھی کھل جائے۔ کیسی لاجیکل بات ہے۔ کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی، اتنے ہی جانا ہے، ساڑھے ہی دماغ جانا ہے، باقیاں تو گئے ہوتے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے۔ کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟